ایک بزرگ جا رہے تھے، کچھ بچے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ جب قریب سے گزرے تو وہ بچے کہنے لگے، بابا جی ہم آپس میں کسی مسئلے پر بحث کر رہے ہیں، آپ ذرا فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ بچے نے کہا ہم آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ ایک آدمی بڑا نیک ہو، کبھی گناہ نہ کیا ہو، اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہے، یا ایک آدمی بڑا ہی گنہگار ہو اور سچی توبہ کر لے، اس کے دل پر خاص نظر رہتی ہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، بیٹا میں عالم تو نہیں ہوں، تاہم ایک بات میرے تجربے میں آئی ہے کہ میں کپڑا بنتا ہوں، کھڈی چلاتا ہوں، دھاگے ہوتے ہیں، میرے تجربے میں بات آئی ہے کہ جو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے میں اسے گرہ لگاتا ہوں، اس کے بعد اس پر خاص نظر رکھتا ہوں کہ دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ ممکن ہے جو بندہ شیطان کے راستے کو چھوڑ کر سچی توبہ کر لے، اللہ سے اپنی گانٹھ باندھ لے، ممکن ہے اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہو کہ یہ بندہ دوبارہ نہ ٹوٹ جائے، دوبارہ نہ ٹوٹ جائے۔ بابا جی اللہ کیا ہے؟ اللہ نہ جانا جاتا ہے نہ جانا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں تمہارا ہر خیال حقیقت کے خلاف ہے، تو پھر آپ ہر وقت اللہ کی باتیں کیوں کرتے رہتے ہیں؟ پرندہ ہر وقت گاتا کیوں رہتا ہے؟ پرندہ اس لیے نہیں گاتا کہ اس کے پاس کوئی اعلان ہوتا ہے، کوئی خبر ہوتی ہے، کوئی دوپہر کا ضمیمہ ہوتا ہے، وہ اس لیے گاتا ہے کہ اس کے پاس ایک گیت ہوتا ہے۔ کوئی ایسا فارمولہ بتائیے جس سے اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اپنے ہاتھ آپس میں رگڑو، شاباش، دونوں ہتھیلیاں۔ کیا کوئی گرمی پیدا ہوئی؟ جی بہت۔ بس اسی طرح رگڑتے رگڑتے گرمی جو ہوگی نا وہ محبت میں بدل جائے گی۔ کام میں لگنا ضروری ہے، پوچھتے رہنا نہیں۔ جو نہ دیکھا جا سکے، نہ سمجھا جا سکے، نہ تصور میں لایا جا سکے، اس کو ماننے والے صاحب ایمان لوگ سمجھے جاتے ہیں، تصور میں بھی لے آتے ہیں اور دیکھ بھی لیتے ہیں۔ صحیح اور سچی زندگی اللہ پر ایمان رکھنے سے حاصل ہوتی ہے، اور اللہ پر ایمان رکھنا، اسی کو جاننا اور اسی کی مانتے رہنا ہے۔ روح تو ایک سوکھی پیاسی اسفنج کا ایک ٹکڑا ہوتی ہے، اللہ کا تعلق ہی اس کو سرشار اور شرابور کرتا ہے، ورنہ یہ سوکھی اور پیاسی ہی ختم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب، جب آپ کو کوئی فرما بردار بلاتا ہے تو آپ اس سے کیا کہتے ہیں؟ ارشاد ہوا، میں کہتا ہوں لبیک۔ پھر انہوں نے پوچھا، جب زاہد کہتا ہے تب کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد ہوا، میں لبیک کہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا جب روزدار کہتا ہے؟ ارشاد ہوا، لبیک کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جب گنہگار کہتا ہے؟ ارشاد ہوا، میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ اے موسیٰ، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے عمل پر بھروسہ کرتا ہے، اور گنہگار میری رحمت پر بھروسہ کرتا ہے، اور میں اس بندے کو خالی اور ناکام نہیں رکھتا جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ میں نے کہا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اسے کافی ہوتا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ ایک جگہ پر عجیب بات لکھی ہوئی تھی کہ جب آدمی کسی گناہ پر قادر ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کرتا، اس لمحے وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ تجربے والی بات ہے، آپ اسے آزما کر دیکھ لیجئے کہ آپ کہیں جا رہے ہوں، جی چاہتا ہے کہ نگاہ اٹھا کر دیکھیں کہ سامنے کون ہے، مگر آپ اپنے نفس کے خلاف کرتے ہوئے اپنی نگاہوں کو نیچا کرتے ہیں، تو اسی وقت آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اپنی زندگی میں اسے اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے، پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ بابا جی کہنے لگے ایک کام کرو۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ کہنے لگے جہاں تمہاری جیت اٹل ہو وہاں ہار جا،
میں نے حیرانی سے پوچھا بابا جی اس سے کیا ہوگا؟ بابا جی بولے اس سے تمہارے اندر عشق کا پودا اگ آئے گا، پھر اس کے سائے میں بیٹھ کر گنتی یاد کرنا۔ جب تم ساری گنتی یاد کر لو گے تو تمہیں بابے کی باتوں کی ہی نہیں ساری کائنات کی سمجھ آ جائے گی۔ میں نے کہا بابا جی یہ عشق کی گنتی کیا ہوتی ہے؟ بابا جی مسکرائے اور کہا بہت آسان ہے، یہ 2 سے شروع ہوتی ہے اور 1 پر ختم ہوتی ہے، 1 پر ختم ہوتی ہے۔ ہم خاک نشیں تو شاہ پیا، ہمیں تیری دید کی چاہ پیا، ایک شام پلٹ کر دیکھ ہمیں۔ ہم خاک نشیں تو شاہ پیا، ہمیں تیری دید کی چاہ پیا، ایک شام پلٹ کر دیکھ ہمیں۔ ہم بیٹھ گئے تیری راہ پیا، چل آ کر مل ایک بار ہمیں، چل آ کر مل ایک بار ہمیں، پھر دیکھ بھی مت تو خوا پیا۔ ہم اشک بہائیں مجلس میں، ہم اشک بہائیں مجلس میں، مسجد مسجد درگاہ پیا، پر شیر ہمارے داد بھی دے، پر شیر ہمارے داد بھی دے، چل آ نہ کر کر وہاں پیا۔ ہم آپ تماشا بن بیٹھے، ہم آپ تماشا بن بیٹھے، یوں بیٹھ گئے تیری راہ پیا۔ تیرے ہجر میں سارے رنگ جلے، تیرے ہجر میں سارے رنگ جلے، بس رہ گیا رنگ سیاہ پیا، کہ خاک میں پلنے والے ہم، کہ خاک میں پلنے والے ہم، کہ شاہ جہاں تم شاہ پیا۔ تیرا عشق عبادت جیسا ہے، تیرا عشق عبادت جیسا ہے، چل چھوڑ ثواب گناہ پیا، چل چھوڑ ثواب گناہ پیا۔ ہم خاک نشیں تو شاہ پیا، ہمیں تیری دید کی چاہ پیا، ہمیں تیری دید کی چاہ پیا۔ پوچھا گیا دعا کے لیے کیا ضروری ہے؟ جواب آیا دھیان۔ پوچھا گیا دھیان کیسے ملے؟ جواب آیا وجدان سے۔ پوچھا گیا وجدان کیا ہے؟ جواب آیا سارے وجود کا ایک نقطے پر مرتکز ہو جانا۔ پوچھا گیا کوئی مثال؟ جواب آیا کسی ماں سے اس کا بچہ اوجھل کر دو، اسے بچے کی گمشدگی کی اطلاع دے کر اسے اتنا کہہ دو کہ بس اب دعا کر، پھر دیکھو کہ ماں کا سارا وجود کیسے دعا میں ڈھل جاتا ہے۔ حالت اضطرار میں مانگی جانے والی دعا کی قبولیت کی راہ میں کوئی شے حائل نہیں ہو سکتی، حائل نہیں ہو سکتی۔ ایک وقت تھا میں کہتا تھا کہ میں اتنی دعائیں مانگتا ہوں مگر کوئی بھی قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی قبول؟ لیکن میں غلط تھا، میری دعائیں قبول ہوتی تھی پر میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا، میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا۔ اب جب محسوس کرتا ہوں اس کی رحمتیں تو ہر دعا قبول ہوتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں، اور جب جب دعا قبول ہوتی ہے میرا اس ذات پر یقین اور پکا ہو جاتا ہے، یقین اور پکا ہو جاتا ہے۔ اگر انسان دنیا میں چل پھر کر دیکھے تو اسے خبر ہو کہ جس دکھ پر وہ ایسے واوائلا مچاتا ہے، دہائی دیتا ہے، وہ تو کوئی دکھ ہے ہی نہیں۔ لوگ تو کیڑے پڑے زخموں کے ساتھ بھی گنگناتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور اصل میں وہی انسان بھی ہیں جو سر کو آسمان کی طرف شکوے کے لیے نہیں شجر کے لیے اٹھاتے ہیں، شجر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ بس دوستو، انسان کمزور نہیں، نفس کمزور ہے، عمل میں تاخیر نہیں، نیت میں خلل ہے، وقت کی کمی نہیں، سستی کی لت ہے، رزق کی کمی نہیں، حرص کی بہتات ہے، انسان کا قحط نہیں، انسانیت کی تھوڑ ہے، انسانیت کی تھوڑ ہے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے،
اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ یہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے اعتماد سے بنتے ہیں، اعتماد سے بنتے ہیں۔ بس آخری بات سنتے جائیے دوستو، امید کو ڈھونڈا نہیں جاتا، امید کو رکھا جاتا ہے اپنے اندر، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں۔ یہ ننھے بیج کی طرح ہوتی ہے، چند دنوں میں بیج زمین کی مٹی سے باہر آ تو جاتا ہے، مگر درخت بننے میں بہت دیر لگتی ہے۔ لیکن وہ درخت بنتا ضرور ہے اگر اس کو پانی دیا جاتا رہے، اگر مٹی کو نرم رکھا جائے، نرم رکھا جائے۔ اللہ کی طرف جاتا راستہ بہت طویل ہے، ضروری نہیں کہ ہم اس کے آخر تک پہنچ جائیں، اس کو پار کر لیں۔ ضروری صرف یہ ہے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہم اسی راستے پر ہوں، چاہے لڑ کھڑا رہے ہوں، چاہے گر پڑ کر آگے بڑھ رہے ہوں، مگر اسی سیدھے راستے پر رہیں۔ اپنے گناہوں کو دلیلیں دے دے کر جسٹیفائی نہ کرتے پھریں۔ جب دل میں کچھ کھٹک رہا ہو، توبہ کر کے اپنے اعمال درست کر لیں اور راستہ سیدھا کر لیں۔ ماضی جیسا بھی داغدار ہو بھلے، مستقبل کو ہم اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں۔